خمسة أركان في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک کا درمیانی عشرہ چل رہا ہے. ویسے تو اس مبارک مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی اور بڑا ہی بابرکت ہے. اس رمضان مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق، خاص لگاؤ ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو اس مبارک مہینے کے اندر نازل فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جتنا اس مبارک مہینے کے اندر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پورے سال کسی مہینے کے اندر نہ قرآن کریم اتنا پڑھا جاتا نہ سنا جاتا. وجہ اس کی یہی ہے کہ اس قرآن کریم کو اس مبارک مہینے کے ساتھ خاص لگاؤ، خاص تعلق ہے. اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اور اس قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کا نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملے. تو یہ قرآن کریم مشعل ہدایت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت اس قرآن کریم کے اندر رکھی ہے. تو اس قرآن کریم سے جتنا تعلق ہمارا ہوگا اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کی راہیں کھولتے چلے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اس قرآن کریم کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن کریم کو ترقی کا اور عزت کا ذریعہ بھی بنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تمہارا تعلق ان دونوں چیزوں سے مضبوطی کے ساتھ رہے گا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب تک ان دونوں چیزوں سے امت کا تعلق عمومی طور پر قرآن کریم سے وابستہ رہے گا تو امت ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتی. آج جو امت کے اوپر حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور آج امت قرآن کریم کے سننے سنانے سے بھی دور ہو گئی، مساجد کے اندر آنے جانے سے بھی دور ہو گئی. جو ایک رمضان مبارک کے اندر ایک ماحول مسجدوں کی آبادی کا ہوا کرتا تھا، مسجدوں کے اندر ایک رونق ہوا کرتی تھی، آج ہم اس سے محروم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عمومی طور پر ہمارے اندر سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹا ہے. اور یہ ہمارے سے اتنی بڑی اس کی ناقدری ہے کہ اس ناقدری کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے بھی دور کر دیا، قرآن کریم کے سننے سنانے سے بھی دور کر دیا، اپنے گھروں سے بھی اللہ نے ہمیں دور کر دیا. تو اگر ہم وہی بہار چاہتے ہیں اور وہی رونقیں ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے قائم کریں. اور جب ہمارا تعلق کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے قائم ہوگا تو پھر دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی حکومت اور بادشاہت نہیں ہے کہ جو ہمیں قرآن کریم اور سنت پر قائم رہتے ہوئے ہمیں ذرہ برابر بھی ہمیں خلاف حق چلنے پر مجبور کر سکیں. اس لیے کہ اس دنیا کی جتنی بھی ترقی ہیں اور جتنی بھی کامیابیاں بھی ہیں، جتنی بھی سربلندیاں ہیں، جتنی بھی عزتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف قرآن پر چلنے والے کے لیے، حدیث پر چلنے والے کے لیے، سنتوں پر چلنے والے کے لیے، اور مختصر یہ کہ ایمان والے کے لیے رکھی ہے. اور تاریخ سے بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب تک اس امت کا تعلق کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیاب رکھا ہے، سربلندی عطا فرمائی ہے.
اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے ترقی کا وعدہ، ایمان والوں کامیابی کا وعدہ نہ کسی تعداد کے اوپر موقوف ہے اور نہ کسی مادی اسباب کے اوپر موقوف ہے۔ اس لیے کہ اگر ایمان والے کی کامیابی کا وعدہ اگر ان کی تعداد کے اوپر موقوف ہوتا تو جتنی بڑی تعداد ایمان والوں کی آج کے زمانے کے اندر ہے شاید ہی کبھی رہی ہو، اور اگر یہ کہیں کہ ایمان والوں کی ترقی مادی اسباب پر ہے، ان کے پاس وسائل اسباب نہیں ہیں، تو پھر اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جتنے مادی اسباب اور جتنے وسائل آج کے زمانے کے اندر ہے اتنے کسی زمانے کے اندر نہیں رہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جتنا مسلمان پریشان اور جتنی ذلت کی گھاٹی کے اندر آج مسلمان پڑا ہوا ہے شاید ہی کسی زمانے کے اندر رہا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اصل جو ترقی ہے وہ نہ تعداد کے اوپر موقوف ہے نہ مادی اسباب کے اوپر موقوف ہے، اگرچہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اصل جو ہماری ترقی کا راز ہے اور ہماری جس کے اندر کامیابی اصل جو مضمر ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے۔ تو اس رمضان مبارک سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر قرآن کریم نازل فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہمارے اندر قرآن کریم کے سننے کا جذبہ اس مبارک مہینے کے اندر ہوتا ہے، وہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قرآن کریم پر عمل کرنے کا بھی عادی بنائیں، کہ کس طریقے پر ہم اس قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں اور کس طریقے پر ہماری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر مکمل طور پر ہوں گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ ترقی اور وہ کامیابی عطا فرمائیں گے جس ترقی اور جس کامیابی کے بعد اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہوگے بشرطے کہ تم کامل ایمان والے ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے خلافت کا وعدہ ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ ساری کی ساری خلافتیں، بادشاہتیں، حکومتیں وہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں۔ اعمال صالحہ قرآن کریم ہے، اعمال صالحہ سنتیں ہیں، اعمال صالحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان سے پتہ چلا کہ اعمال صالحہ کیا ہیں۔ اگر ہمارے سارے کے سارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، قرآن کریم کے مطابق ہے، تو یہ اعمال صالحہ ہیں۔ پھر ان کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ خلافت بادشاہ عطا فرمائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر پہلے لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کا عادی بنائیں، قرآن کریم کی تعلیمات پر چلنے کا عادی بنائیں، قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کامیابی عطا فرمائے، آمین و توفیق۔